کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا فقط ہم اللہ 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 کرتے رہیں یہ اللہ کا ذکر ہے؟ جی بالکل جواب ہوگا یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے سب سے بڑا ذکر جو اپنا رکھا ہے نا اس زمین پر وہ قرآن پاک ہے۔ میرا ذکر کرو، اس کا معنی یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کرو، میرا ذکر کرو۔ اور ذکر کا معنی ایک یہ ہے کہ ذکر نماز بھی ہے، یعنی تم میری نماز پڑھو، 5 وقت فرض ہے، کتنی؟ نماز پڑھو۔ اور ذکر سے مراد حضرت عباس سے پوچھا گیا، حضور سیدنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس ذکر سے مراد سرکار دو عالم فخر دو عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کیا ہے حضور کا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا انکار نہ کرو، یعنی جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، جو شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا انکار کر رہا، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں کیا کروں گا؟ آگے فرمایا وَلَا تَكْفُرُ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو، میرا انکار۔ اس کو بیان کر کے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو تمہاری نظر میں تو مر چکے ہیں، تمہاری نظر میں وہ قتل ہو گئے، ان پر تلوار چلی، گولی چلی، گولی چلی، فزیکل ان کی کیا ہو گئی؟ ڈیتھ ہو گئی، لیکن فرمایا سن لو انہیں مردہ کہنا بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، سن لو وَلَا تَقُولُوا، جو کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو انہیں مردہ، انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو کیا ہیں؟ آگے قرآن کہتا ہے بل احیا، تمہارے پاس ایسا شعور نہیں، بل احیا، وہ زندہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کے راستے میں مارے گئے، وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بولنا ذرا۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ تو کیا کھاتے ہیں؟ کیا ہمارے والا کھانا کھاتے ہیں؟ ہمارے والا نہیں، فرمایا وہ برزخی کھانا ہے، اللہ کے دیدار کا کھانا ہے، اللہ کے دیدار کا کھانا ہے، وہ جنت کا کھانا ہے، جنہیں کھا کر دنیا کا کھانا کھا کر بہت سی پرابلم ہو سکتی ہیں، اور کم از کم ایک پرابلم تو پکی ہے جو طبی تقاضے ہیں، رفع حاجت ہے۔ فرمایا اللہ انہیں ایسا رزق دیتا ہے جو پکیزہ ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، لیکن جو کیفیات وارد تم پر ہوتی ہیں ان پر نہیں ہوتی، ان پر نہیں ہوتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ تمہارے پاس شعور نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ آگے قرآن پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس شعور ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں بھی ضرور ہم آزمائیں گے۔ کیا تم آسان سمجھتے ہو؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہے،
لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گئے، زندگی گزار دی، اللہ نے اچھا سب کچھ کر دی، یہ کیا تمہارے لیے کافی ہے؟ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں بھی وہ کیا کرے گا؟ آزمائے گا۔ یاد رکھ لیں انسان کے کچھ طبعی تقاضے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوشی، کیا ہے؟ اور ایک کیا ہے؟ غم۔ یہ دو کیفیتیں ہیں، قرآن پاک نے دونوں کو بیان کیا ہے۔ اور پہلی بات ذہن میں یاد رکھ لیں، خوشی بھی اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ آخر تک کون دیتا ہے؟ اور غم بھی اللہ دیتا ہے۔ آج جو طرح طرح کی بیماریاں، آج پاکستان میں نہیں پوری دنیا کا، آپ ذرا پوری دنیا کو دیکھیں، رپورٹ دیکھیں، سب سے زیادہ جو بیماری اس وقت ٹاپ پر جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے، ذہنی نفسیاتی بیماری۔ پاکستان میں بھی ہے لیکن باہرلی دنیا میں تو بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ بولنا ذرا۔ قرآن پاک اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک اس کو حزن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بیمار ہے، نفسیاتی مریض ہے، کیا ہے؟ اور عام اگر لفظ کہنا پاگل ہے، کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اور اگر آسان کہتے ہیں مدہوش ہے، اسے اپنی ہوش بھی نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، انسان کا لگاتار غمگین رہنا، کیا؟ لگاتار غمگین رہنا، ایک بات کو بار بار سوچنا، یہ جو دماغ ہے نا، اس میں ہر روز آپ صبح اٹھتے ہیں نا، سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کو خواب آتے ہیں، کوئی جناب سو گیا اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن جیسے اٹھتے ہیں سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا سوچ؟ بولنا ذرا۔ شروع ہو جاتی۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک دن میں 1000 کم از کم سوچیں ہر انسان کو آتی ہیں۔ ہر انسان کو، کسی کو کاروبار کی سوچ، اولاد کی سوچ، بیوی بچوں کی سوچ کیا ہوگا، دفتر کی سوچ، طرح طرح کی سوچیں گھیر لیتی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں اگر وہ سوچ بار بار دل پر، دماغ پر اثر کرے تو وہ مریض بنا دیتی۔ ایک ہی بات بندہ سوچتا رہتا، وہ کیا بن گیا؟ مریض بن گیا۔ اس کو سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ یہ مرض ہو گیا۔ اور کون سا مرض میں نے بتایا آپ کو؟ ڈپریشن کا مریض ہو گیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا، جیسے میں نے کہا کہ حزن، کیا ہے؟ حزن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات ہیں جن معاملات کی وجہ سے ہمارے ہاں ہماری طبیعتوں میں ایک بات آ جاتی ہے کہ مختلف لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو مرض ہے، کچھ ان کی وجوہات کو بیان کیا گیا، مفسرین نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا؟ بولنا ذرا، توجہ کرنا، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں۔ اگر آپ کے کسی قریبی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بولنا ذرا سارے، کیا ہوتا ہے؟ صدمہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، مسلمان کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تو جب آپ کو خبر ملے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بولنا ذرا سارے۔ جس کو کوئی ایسی بات ملے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی بھی اس کا نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے،
اور اس پر کیا کہنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ یہ دعا اتنی بہترین ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کا کوئی بھی نقصان ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ پاک اس کا نقصان پورا کر دے گا، وہی چیز اس کو لوٹا دے گا جو اس کی گئی ہے۔ اگر وہ نہ ملے، یعنی کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اب وہ تو نہیں ملے گا نا، تو فرمایا اس کا نعم البدل اس سے بھی اچھا ملے گا، اس سے بھی۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور کی یہ بات سنی تو میں ہر بات پر جب کوئی صدمہ ہوتا، تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، تو ہر بات پر کہتی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب میں یہ کہتی تو میرے شوہر جو تھے وہ فوت ہو گئے اور بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے۔ میں کہتی تھی کہ شوہروں میں اس جیسا شوہر مجھے اور نہیں ملے گا، لیکن میں نے حضور کی بات سنی ہوئی تھی، آقا نے فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے یا کیا ہو، نقصان ہو جائے، تو کیا کہنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نقصان کو پورا کر دے گا۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو صبر دے دے گا، اس کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ آپ فرماتی کہ میں سمجھتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر مجھے اب نہیں ملے گا، لیکن میں نے حضور کی اس بات کو کہ آقا نے فرمایا تھا، اسی بات کو یاد کرتے ہوئے میں نے پڑھ لیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ فرماتی کہ میں نے دل میں سوچتی رہی، پڑھ تو لیا ہے لیکن اس کا ثمر کیا ملے گا؟ فرماتی کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پیغام آیا، اور رسول اللہ کی بارگاہ سے جب پیغام آئے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ جب بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تبھی بولتے ہیں جب اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اللہ کہتا ہے وہی بولتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں حضور کا پیغام آ گیا، ام سلمہ میں تمہیں نکاح کی دعوت دیتا ہوں۔ تو میں نے کیا بتایا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، اور انتقال سے صدمہ ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی کو طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو طلاق ہو، اللہ نہ کرے کسی بھی بہن کو طلاق ہو، تو یہ ایک صدمہ ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ختم ہو جائے، نقصان ہو جائے تو صدمہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، اسی طرح جسمانی بیماریاں ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوچنے لگ جاتے ہیں۔ شوگر ہے، شوگر ہوتی تب ہے، بڑی لمبی سوچیں بندہ سوچنا شروع کر دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دو جی، یہ چیزیں ہیں۔ یاد رکھ لو، اسلام کے اندر توجہ کرنا، پرہیز میرے آقا کی سنت ہے۔ پرہیز کس کی سنت ہے؟ لیکن یہ یاد رکھ لو، کبھی بھی پرہیز کرنا میرے آقا کی کیا ہے؟ لیکن کبھی بھی بیماری انسان کو نہیں مارتی، اللہ مارتا ہے تو موت آتی۔ اللہ، کئی ایسے لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو گردے فیل ہو۔ میں نے دیکھا، خود دیکھا ہے، تجربہ۔ میرا ایک ایسا نمازی تھا، آپ کو پتہ ہوگا، اس بیچارے کے گردے فیل ہو گئے، پتہ نہیں کتنے بیماریاں تھیں، شوگر تھی، دل کا مسئلہ تھا، کیا ہو گیا؟ اب بھی الحمدللہ، تھوڑے دن پہلے میں نے پوچھا دوست سے بھی کیا حال ہے، کہا جی الحمدللہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کئی نمازی ایسے تھے بیمار ہوئے، میرا ذاتی رشتہ دار تھے بیمار ہوئے، گردے فیل تھے، دل پہ لگا لی یہی بات، یہی لگا لی، کھانا پینا بھی وہ نہیں رہا، ساری چیزیں کیا ہو گیا، صحت وہ نہ رہی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ کو۔ میں کچھ آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوسی گناہ ہے، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں نبیوں کو نہیں آئی،
حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑا بیمار بھی کوئی ہوگا؟ بڑا بیمار بھی ہوگا؟ جتنی تکلیفیں میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئیں، کسی کو اتنی تکلیفیں بھی آئی ہوگی؟ دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا، کوئی زکریا علیہ السلام سے بھی زیادہ تکلیف کسی کو ملی ہے کہ دشمنوں نے پکڑا ہے، آرا چلا دیا ہے، اور آرا چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا؟ یحییٰ علیہ السلام کا بچپن اتنا پکیزہ تھا کہ آپ پڑھیں قرآن پاک، کیا شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دیکھو، کتنی زیادہ تکلیفیں، کتنی پریشانیاں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تکلیفوں کو دیکھو، آپ کہتے ہیں فلاں نے تہمت لگا دی، فلاں نے یہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایسے ایسے الزام لگائے گئے، فوشہ عورتوں کو تیار کیا گیا، حاملہ عورت کو لایا گیا، یہ کہا گیا کہ تم بیان دو کہ موسیٰ کلیم اللہ نے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، جو نبیوں کی طرح نسبت کرنا بھی گناہ ہے، وہ الزام لگایا گیا، وہ الزام۔ میں بتا رہا ہوں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیفیں ہیں، ہم اولاد کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ کئی لوگ بتاتے ہیں میری اولاد جو ہے وہ آنکھیں دکھاتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی دیکھ لو، بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سگا بیٹا تھا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، نافرمان تھا، بیوی بھی نافرمان تھی۔ کیا تھی بیوی بھی؟ نبی کی بیوی تھی۔ کس کی؟ نافرمان تھی، تباہ و برباد ہوئے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پورا قرآن، جو میں نے شروع میں کہا نا کہ اس نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، وہ قرآن تو ذکر ہے سارا۔ قرآن کیا ہے؟ آپ حضرت آدم سے شروع ہو جائیں، پہلا شخص جس کا حزن بیان کیا گیا ہے، تکلیف بیان کی گئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت میں ٹھہرائے گئے تھے، جنت میں بھی دل نہیں لگتا تھا، جنت میں دل نہیں لگتا تھا۔ کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہاں بھی اللہ کا دیدار مانگتے تھے ہر وقت، اسی وجہ سے جنت سے باہر نکلے تھے کہ دل میں ایک بات رہتی تھی کہ یہ جو دیدار ہوتا ہے، قربت ملتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیدار بند ہو جائے۔ علماء نے کہا ہے وہ جنت خلد تھی، قربت کی جنت تھی، یہ عام جنت نہ تھی، قربت والی جنت۔ تو اسی بات پر جو شیطان نے آ کر وار کیا تھا، اور شیطان نے آ کر وار کیا، سامنے آیا، سامنے آ کر گر پڑا زمین پر، کانپنے لگا، جیسے جان نکلتی ویسے کانپنے لگا، اور لرزہ طاری ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ کہ یہ کیا ہے؟ موت آئے گی، موت آئے گی، تم جنت سے نکالے جاؤ گے۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ کیا یہ جو قربت ملی ہوئی ہے یہ چھن جائے گی؟ اس نے کہا ہاں، یہ 4 دنوں کی بات ہے، اس جنت میں تم نہیں رہ سکو گے۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کوئی وجہ ہے، کوئی سبیل ہے کہ میں جنت میں ہی رہوں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے طریقہ، میں جانتا ہوں اس طریقے کو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں جی، وہ جو سامنے درخت ہے، وہ جو سامنے درخت ہے، اس کا پھل کھا لو، اس کا پھل کھا لو، تو جب پھل کھا لو گے تو پھر کبھی موت بھی نہیں آئے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور ساتھ کا اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جھوٹی قسم کھانا شیطان کا کام ہے۔ اللہ کا نام لے کر کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم ہمیشہ کیا ہو؟ یہاں رہو گے۔ جب انہوں نے اللہ کا نام سنا تو اللہ کے عاشق تھے، کیا تھے؟ اللہ کے، بھول گئے کہ اللہ نے منع بھی کیا تھا اور اس کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا فوراً دل میں خیال آیا، اچھا اللہ نے تو کہا ہے ہذی الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس کے قریب نہ جانا۔ اس نے کہا قریب نہ جانا، میں لے کر آتا ہوں، تم قریب نہ جاؤ۔ وہ جو مسئلے نکالتے ہیں آج بھی مولانا مختلف کہتے ہیں جی گنجائش نکال لیتے ہیں، اس نے کہا میں کر دیتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ پھل کھا لیا، اور پہلی بات حزن آ گیا، تکلیف آ گئی کہ زمین پر اتار دیے گئے۔ ساری عمر پھر روتے رہے، بعدوں نے کہا 300 سال روتے رہے، بعدوں نے کم زیادہ لکھا، لیکن رونا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے آدم میں ایک چیز بتاتا ہوں جو میں نے ساری مخلوق کے لیے، تیری اولاد کے لیے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟
کہ میری طرف رجوع، توبہ کا معنی رجوع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹ کرنا، رابطہ کرنا، میری طرف ذرا رجوع کر لینا، جب میری طرف رجوع کر لے پچھلیاں معاف کر دوں گا، آگے ایسا نہ ہو۔ یہ تمام تر مخلوق کے لیے ایسا ہی ہے۔ سیمپل جو تھا پہلا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، آج آپ کہتے ہیں جدید دور ہے، مہنگائی ہے، فلاں ہے فلاں، اس سے زیادہ انبیاء علیہ السلام جو تھے ان دوروں کے اندر انہیں گزارا گیا۔ ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا، 3 دن کا نہیں ہے، 3 دن کا نہیں ہے۔ پھر آگے آزمایا گیا، سونے کا ڈھیر لگ گیا۔ کیا لگا؟ سونے کا۔ آقا نے سارا تقسیم کر لیا اپنے گھر میں چراغ کے لیے، جلانے کے لیے۔ اس وقت گھی کے ساتھ جلایا جاتا تھا، ہاں جی، دیسی گھی کے ساتھ چراغ جلتے تھے۔ اپنے گھر میں اس گھی کا جو پیسہ بھی نہیں کہ اس کو چراغ جلا لے، ادھر سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور تقسیم کرتے گئے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کے دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو اسی میں کچھ رکھ لیں تاکہ وہ گھی خرید لائیں اور چراغ جلا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس چراغ کو اللہ جلائے گا۔ سارا تقسیم کر دی، سارا تقسیم۔ اور جب تقسیم کر چکے تو پھر ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا جو کچھ تھا وہ تو سارا کا سارا تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا جب ہم سارے چاول اور سب کچھ بانٹ دینا تو کوئی آ جائے کہے جاؤ سب کچھ ختم ہو گیا، پہلے آنا تھا۔ آقا فرماتے ہیں، آج لوگ باتیں مختلف کر، آقا فرماتے ہیں اچھا تو آ گیا ہے؟ جی حضور۔ فرمایا میری چادر لے جا۔ کیا لے جا؟ کدھر؟ کسی مسلمان کے پاس؟ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ عثمان غنی کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ آقا بتا رہے تھے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، امت محمدیہ تم کیا ہو۔ آقا نے فرمایا یہ چادر لے جاؤ، اور باہر جب جاؤ گے فلاں چوک میں پہنچ جانا، وہاں ایک یہودی کی دکان ہے، اس کو میری چادر دے دینا، کہنا محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے، چادر رکھ لو، جتنا لینا ہو لے لینا، میں پیسے پہنچا دوں گا اور چادر اپنی لے لوں گا۔ پیسے کیا کروں گا؟ اس کے دے دوں گا اور چادر۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تکلیفیں جو ہیں جس میں ہم جناب مریض بن گئے، نفسیاتی مریض ہیں، ڈپریشن ہے، ہاں جی، یہ ساری چیزیں، کتنی پریشانی، کتنی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، ہر چیز وہاں سے ملے گی۔ قرآن کو پڑھو، سب کچھ وہاں سے ملے گا، سب کچھ وہاں سے ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں ہیں جب یہ آتی ہیں، مثلا دل کی بیماری ہے، کینسر ہے، جوڑوں کا درد ہے، سانس جو اکھڑ جانا ہے، یہ ساری چیزیں غمگین کرتی ہیں۔ جب غمگین کرتی رہتی ہیں تو پھر بندہ ایک مریض بن جاتا ہے، پھر وہ شکوے آ جاتے ہیں، شکایتیں آ جاتی ہیں۔ کیا شکایتیں ہوتی ہیں؟ اے ساریاں تنگیاں میرے واسطے ہیں۔ وہ پھر ایک بندے کو میں نے سنا، وہ کہتا یا اللہ میں نے موت دے دے، یا اللہ میں نے۔ ایک بابا وہ کہتے ہیں اس کا بیٹا فوت ہو، کہتا ہوں میرا تو جینا بالکل بیکار ہے، میری دنیا تو لٹ گئی۔ جیسے آپ محبت کرتے ہیں بچوں سے، میرے رسول کو، تاجدار کائنات کو، آپ سے 100 گنا بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد سے کیا تھی؟ محبت کے تقاضے دیکھو۔ ایک پر حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے کتنی عمر تھی؟ 17 ماہ۔ کتنی؟ ایک طرف سے حضرت امام حسین منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار اولاد سے اتنی محبت کرتے تھے، بوسے لے رہے ہیں۔ کبھی حضرت امام حسین کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے لخت جگر ہیں، سلبی بیٹے ہیں آپ کے، اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر جبریل امی آ گئے، جبریل امی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان بچوں سے پیار کر رہے ہیں نا، اللہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، صرف بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ دونوں ہی پیارے ہیں، یہ دونوں ہی آپ کو پیارے لگ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں ہاں یہ دونوں ہی پیارے لگتے ہیں،
ایک میری بیٹی کا لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کیا ہے حضرت ابراہیم، یہ میرا لخت جگر، دونوں ہی پیارے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جبریل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دونوں میں سے ایک مجھے دے دو، دونوں میں سے ایک مجھے دے دے، چاہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیں، چاہے حضرت حسین دے دیں، حضرت حسین دے دیں علیہ السلام، دونوں میں سے جو آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اگر حسین دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں، تو اس کا دکھ علی المرتضیٰ کو ہوگا، فاطمۃ الزہرا کو ہوگا، میرے بیٹے حسن کو ہوگا، اور مجھے بھی ہوگا کیونکہ آپ نانا ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ یہ فقط تیرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، اور فرمایا ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے جاری ہوتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگی، میری بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیتا ہوں تو اتنے بندوں کو کیا ہوگا، تکلیف ہوگی، حزن ہوگا، اور اگر ابراہیم دے دیتا ہوں، کیا دیتا ہوں، تو یہ میرا لخت جگر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فیصلہ کیا جبریل امی میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ، میرے بیٹے ابراہیم کو۔ فرماتے ہیں کہ 17 ماہ اس وقت آپ کی عمر تھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور باہر مدینے کے باہر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دودھ پلانے والی ایک عورت تھی جس کو دیا ہوا تھا، وہاں حضور ہر روز تشریف لے کر جاتے تھے۔ آخری وقت آ گیا، غلام دوڑ کر آیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر گیا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ جب حضور تشریف لے گئے تو عین آخری وقت تھا، سکرات کا عالم تھا، آقا نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، یہ حبیب ہیں، چاہیں تو عرض کر دیں کہ مولا اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی عمر کو، یہی وجہ ہے۔ آقا نے تو اس وقت دعا بھی نہیں کی نا جب جبریل امی آئے تھے، اور پھر انہوں نے حضرت امام حسین کا بھی بتا دیا کہ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ حضور چاہتے تو کہہ دیتے، باری تعالیٰ اس آزمائش کو ٹال دے، ایسا نہیں کہا، بلکہ امت کو سکھایا کہ اللہ سے کیسا رشتہ جوڑو، وہ کچھ لے لے اس پر صبر کرو، وہ کچھ دے اس پر شکر ادا کرو، اس پر کیا کرو، شکر ادا کرو۔ جب تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی، ایک کہ جب وہ خوشیاں عطا کرے، مال عطا کرے، عزت عطا کرے، کوٹھیاں عطا کرے، ارے سب کچھ عطا کرے، تو پھر شکر کرو، کیا کرو، اور جب وہ کچھ لے لے تو پھر صبر کرو، پھر کیا کرو۔ ایک حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا تھا، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہنے لگا شام سے آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ وہاں کے جو اولیاء ہیں، زاہد لوگ، اہل تصوف لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے، اور اگر نہ ملے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں، بولنا ذرا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ایک جملہ بولا، فرمایا یہ تو کتے بھی کر لیتے، ملے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، ان کے شکر کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور پھر تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہو، کئی دنوں سے بھوکا ہو، قیدی آ جائے، یتیم آ جائے، اسیر آ جائے، سب کچھ اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، شکر ہے کہ مولا تو نے قبول تو کر لی، اور جب نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ فرماتے یہی بات ہے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے صاحبزادے ہیں، آخری وقت حضور نے یوں پکڑا ہوا ہے، روح پرواز کر رہی ہے، آقا کی آنکھوں میں آنسو،
جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا آقا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، تو کیا یہ صبر کے خلاف نہیں؟ یہ صبر کے خلاف؟ صحابی بتانا چاہتے تھے تاکہ قیامت تک تعلیم مل جائے۔ حضور نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں، یہ آنسو رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے دل جو اندر رکھا ہوا، دل کیا ہے؟ جب کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر کیا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ پھر مثال دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کتنے بڑے صابر تھے کہ 40 سال تک روتے تھے، کیا بینائی چلی گئی تھی لیکن صابر ہوئے، شکوہ نہیں کیا۔ زبان سے شکوے کرنا، زبان سے، جیسے میں نے بتایا ہم بھی شکوے کر، بھی میرے لیے ہی تھا اور میں بیمار رہتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا، فلاں کو تو یہ دیا ہوا، اس کی بارگاہ میں شکوہ نہیں چلتا۔ اس کی بارگاہ میں کیا، اگر وہ دے تو اس کا شکر ادا کرو، وہ مالک ہے، نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ شکر کرو اس نے انسان بنایا، شکر کرو۔ اگر وہ انسان نہ بناتا، کوئی جانور بنا دیتا ہمیں، تو کوئی ہے تو ہم میں کوئی ہے جو شکوہ کرتا کہ مجھے ایسے کیوں بنا دیا؟ شکر کرو اس نے انسان بنایا۔ انسانوں پر آزمائشیں ہیں، بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں۔ ارے کھانے کا کم بھی ہو جانا ہے، مال کا کم ہو جانا ہے، چھن جانا ہے، سب کچھ چھن جائے، جب بندہ صابر رہتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو میں نے کہا اس پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے چیز دی تھی اور اللہ نے لے لی۔ اس پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک پھر صبر کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندے نے اسے یاد کیا، اسے، اور یاد فقط میں نے بتا دیا آپ کو شروع میں کہا کہ یہ نہیں کہ وہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، ہاں یہ ذکر ہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہیں، اذکار ہیں، کلمات ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ اسے یاد کرو، اسے یاد کرو۔ کیسے؟ فرمایا خوشی میں ہو، کیا ہو؟ پھر بھی اسے یاد کرو۔ یہ نہیں جب خوشی کا وقت آئے تو پھر کیسا یاد ہے جی ڈھول ڈمکا ہو جائے، پھر کیسا یاد ہے جناب اپنے آپ سے باہر ہو جائیں خوشی میں، پھر کیا جی فیرنگ ہو جائے ذرا، ہاں جی، اور وہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے ذرا کیا ہو جائے، ہاں جی، وہ ڈانس کرنے والے بلا لیے، خوشی کا موقع ہے جی، کوئی گلوکار بلا لیں جی، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا خوشی کا موقع آئے تب بھی اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، پھر اللہ اس وقت تمہیں نہیں بھولے گا جب تم پر غم آئے گا، پریشانی آئے گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تکلیفیں ہیں نا، تکلیفیں یہ کیا ہیں؟ فانی ہیں۔ کیا؟ علماء نے لکھا ہے، آخری بات کرتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ دو چیزیں جس شخص کے سامنے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی حالت عجیب ہے، مومن کی حالت عجیب ہے، جب اسے ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ مال ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ پھر اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ عجیب حالت ہے۔ اور جب اس پر غم پہنچتا ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کسی فرد کا اٹھ جانا، موت ہو جانا، یہ آتا ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے تو ثواب لیتا ہے، صبر کرتا ہے تو پھر بھی کیا لیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مومن کی حالت عجیب ہے، ہر حال میں اللہ اس پر کرم کرتا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا اللہ پاک اس شخص پر خوش ہے، کیا ہے؟ راضی ہے۔ کس شخص پر؟ اللہ پاک، توجہ کرنا، اس آدمی پر، اس شخص پر کیا ہے؟ بولنا ذرا، راضی ہے، کہ جو دین کے معاملے میں، کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں۔ کس کو؟ اوپر سے مراد اپنے مسلمانوں میں نماز کون زیادہ پڑھتا ہے؟ روزے کون زیادہ رکھتا؟ کتنا زیادہ رات کا عبادت گزار ہے؟ کتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر صدقہ کرے، نمازیں زیادہ کر دے۔ میرا یہ بھائی اتنی نمازیں پڑھتا، میں کیوں کم پڑھتا ہوں؟ وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وہ 4 رکعت پڑھتا ہے یا 8 پڑھتا ہے، تو مجھے 20 پڑھنی چاہیے۔ مجھے کوئی 20 پڑھتا ہے تو وہ کیا بتائے کہ میں 20 پڑھتا ہوں،
کتنی پڑھتا ہوں؟ 20 پڑھتا ہوں. تو پھر اگلا کہے میں آج سے 100 پڑھوں گا. میں کتنی پڑھوں گا؟ حضرت امام اعظم جا رہے تھے, کسی نے کہا, راستے میں جا رہے تھے, کسی نے کہا نہیں وہ امام جا رہا ہے. عورتیں کھڑی تھی, کہنے لگی وہ امام جا رہے ہیں جو ہر رات 1000 نوافل پڑھتے ہیں. کتنے جی؟ آپ فرماتے ہیں پہلے کبھی ایسا ہو جاتا تھا, ناغہ بھی ہو جاتا, پڑھتے تھے پڑھاتے تھے, تو فرماتے اس رات اس دن کے بعد کبھی ناغہ نہیں کیا, 1000 ہی پڑھیں. 1000 ہی, یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے میں جب نیکیوں کا معاملہ آئے تو پھر کس کو دیکھنا ہے؟ اوپر جانا ہے. کس کے؟ 20 کے پاس اتنی نیکیاں تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اور جب دین کا معاملہ ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ اس سے آگے بڑھنا. اور جب دنیا کا معاملہ ہو, تو فرمایا پھر اپنے سے نیچے شخص. آج ہم کہتے ہیں میرے پاس, اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, کیا ہے جس کا سائیکل, وہ کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے. فلاں کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اب بندہ کہتا میں بے ایمانی کروں, جو مرضی کروں, میں نے بھی کرنا. فلاں کا بچہ جو ایسے تو میرا بچہ کیوں نہیں؟ دین یہ کہتا ہے, سرکار یہ کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ جو دین کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے بڑھنے کی کوشش کرتا. اور دنیا کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ دنیا کے معاملے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھتا ہے. یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنا مال لے کر آؤ, گھر دوڑ گئے تھے سارے صحابہ. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے میں نے دل میں سوچا آج تو میں سب سے بڑھ جاؤں گا. ہاں جی, آج تو یقین جانیے, آپ بیان تو سن رہے ہیں, ہم تو دنیا میں بڑھنا چاہتے ہیں. اس کا بیٹا انجینئر ہے تو میرا اس سے بھی بڑھ جائے, اس کی 6 جناب کوٹھیاں تو میری 10 ہو جائیں. یہ سارا مال یہاں رہ جائے گا. لوگ لڑیں گے, جھگڑیں گے, آپس میں حصے ڈالیں گے. آپ کو وہ کام فائدہ دے گا کیا؟ جب قبر میں جائیں گے جو دین کے لیے کر کے گئے ہوں گے وہ آپ کو فائدہ دے گا, اس سے قبر کشادہ ہوگی. تو میں نے کہا حضرت عمر جو تھے کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. تو مختصر کرتا ہوں بات, ٹائم جو پورا ہو گیا. تو حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے, مال لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ سرکار نے فرمایا ما ابقیتک, ما ابقیتو یا ابو بکر اہلک, اے ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے. اور اس سے پہلے حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج مجھ سے کوئی بڑھ, یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. مال کتنا لائے تھے؟ آدھا, اور آدھا بھی اتنا زیادہ تھا, کہنے لگے آج میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. مال رکھ دیا تھا حضور کی بارگاہ میں, اور آقا نے پوچھا عمر جی حضور کتنا مال لائے ہو؟ حضور آدھا آدھا کر لیا تھا, مال بڑا زیادہ ہے, مال بڑا زیادہ, آدھا کر لیا تھا. آدھا آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے اسلام کے لیے, اور آدھا گھر والوں کے لیے, آدھا گھر والوں کے لیے. اتنے میں یار غار آ گئے, اتنے میں رازدار مصطفیٰ آ گئے, اتنے میں خلیفہ اول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فیضان, حضور کی خصوصی نظر, وہ تشریف لے آئے. حال یہ تھا کہ کپڑے بھی اتارے تھے, رکھ آئے تھے گھر. پہنا کیا ہوا تھا؟ ٹاٹ پہنا ہوا تھا, کانٹے لگائے ہوئے تھے. کیا؟ بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے تھے, پورا ٹاٹ پہنا ہوا تھا. سرکار نے دیکھا, فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور جتنا مال تھا, جو کچھ تھا میرے آقا وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اسلام کے لیے, رہ گیا گھر. تو گھر میں اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی, اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ دیکھ کر نا لباس کا یوں نظر اٹھائی تو جبریل امی آ گئے. یا رسول اللہ عرشوں پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں, تمام تر فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ فرشتے نوری لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لے جو ابو بکر نے پہنا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں میں بڑھنا, آگے بڑھنا, یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور دنیا میں آگے بڑھنا, دنیا کے مال کو آگے بڑھانا, دنیا حاصل کرنا, یہ فرعونوں کا, نمرودوں کا طریقہ ہے. آج ہمیں طریقہ کس چاہیے؟ تو یاد رکھ لیں جو آپ حلال رزق کماتے ہیں
حلال رزق حلال رہنے دے، حلال رہنے دے، بے ایمانی نہ کرے۔ چٹنی کھا لیں اس دور کے اندر، پودینہ منگوا کر 10 روپے کا 20 روپے کا مرچیں ڈال کر اس میں سبز مرچیں ڈال کر اپنا کھانا کر لیں، لیکن رسول اللہ کے غلام رہیں، بے ایمانی نہ کریں، سود سے بچیں، سود سے بچیں، اپنے آپ کو ایسے بنا لیں۔ یہ زندگی 4 دنوں کی زندگی جس پر ہم اتراتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ تو سارا کچھ یہاں رہنا ہے، وہاں جب حضور کی نظر میں پہنچو گے، آقا کی بارگاہ میں پہنچو گے، اگر دین کو ترجیح دی تو پھر سرکار کی بارگاہ سے بھی یہی بات ہوگی جو بار بار میں کہتا ہوں۔ جب فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے تو سرکار فرمائیں گے وَلَا تَسْلُوهُ عَنِّي، اس سے مت پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔